بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن میں سورۃ حدید کی تفسیر ہے۔ یہ سورۃ حدید، اس کا نمبر قرآن کی صورتوں میں 57 ہے، 57، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ آئیے چند آیتیں پڑھتے ہیں اور ترجمہ تشریح شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ حضرات، یہ سورت عظیم الشان سورتوں میں سے ہے۔ یہ ان سورتوں میں سے ہے جس کو مسبحات بھی کہتے ہیں۔ یہ مسبحات جو ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان کو پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مسبحات جو صورتیں ہیں، سورۃ اسراء جس کو ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورۃ حدید، سورۃ حشر، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ تغابن، سورۃ اعلیٰ، وہ صورتیں جن کے شروع میں تسبیح آ رہی ہے، سبح للہ، یسبح للہ، اس طرح کی آیتیں جو شروع میں آتی ہیں، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ۔ ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کون سی آیت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ سورۃ حدید میں ہے، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان صورتوں میں ہے جن کا نام آپ کے سامنے ابھی لیا، ان میں سے وہ آیت ہے۔ اور اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، جیسا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر، رمضان کی جو ایک عظیم الشان رات ہے، اس کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر، تو یہ 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ کون سی وہ رات ہے اور کون سی وہ آیت ہے، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، زبردست ہے وہ اور باحکمت ہے وہ۔ اس کے لیے تسبیح کرتی ہے جو کچھ بھی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لوگو تم کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آ سکتی، تمہیں نہیں معلوم، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بہت ہی عظیم الشان اور پیاری بات کہی، اور آپ نے فرمایا، جو کہ بخاری کی روایت ہے اور بخاری کی آخری روایت ہے، کہ کلمتان
حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، وزن میں بھاری ہیں، یعنی اللہ کے ہاں جو ترازو ہے اس میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بھائیو آئیے آگے چلتے ہیں۔ لہو ملک السماوات، یعنی جس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، بادشاہت، حکم چلتا ہے، حکمرانی، ملک ہے وہی اللہ کا، آسمان بھی والارض، زمین بھی اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکمرانی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ یحیی و یمیت، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور موت بھی، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے۔ یحیی و یمیت، یہ رب العالمین کی ایک بہت عظیم الشان صفت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں، کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ هو الاول، وہی پہلے ہے، اول ہے، والآخر، وہی پیچھے ہے، وہی بعد میں ہے، وہی آخر میں ہے، والظاہر، وہی ظاہر ہے، والباطن، اور وہی مخفی ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، 7 آسمان اسی نے پیدا کیے، والارض، اور زمین کو بھی، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش معلی پر، عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی جیسا کہ حدیث میں ہے 7 آسمان، اس کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش، وہ رب العالمین، اور ان کے درمیان پانی بھی جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اور اس کے اوپر رب العالمین کا، اس کی کرسی موضع القدمین، موضع القدم، رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ کرسی، اور اس کے اوپر عرش، وہ وہاں سے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے، یلج ولج یلج، داخل ہونا، جو کچھ زمین کے اندر چلی جائے، داخل ہو جائے، فی الارض، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتی ہے کوئی چیز، اس کا بھی اس کو علم ہے، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نیچے آتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان پر چڑھتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے۔ یہ رب العالمین اس کی شان اور اس کی عظمت کہ عرش معلی سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کالی رات ہو، کالے پتھر پر کوئی چوٹی چل رہی ہو، رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے۔ پیارے بھائیو، آئیے اس آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں آپ نے یہ سنا هو الاول والآخر، یعنی سب سے پہلا وہی اور آخر بھی وہی، جب کچھ نہیں رہے گا وہی ہوگا،
والظاہر، اور وہ ظاہر. الظاہر سے بعض لوگ غلط معنی لیتے ہیں صوفیہ لوگ، اور ظاہر سے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم کو نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا ظاہر ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں سمندر کی اور دریا کی کہ دریا کا پانی وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے اور بادلوں میں چلا جاتا ہے، اور بادل اس کو لے کر آگے جاتے ہیں اور پھر کہیں جا کے برستے ہیں، اور وہ وادیوں سے اور پہاڑوں سے اور نالیوں سے پانی ہوتا ہوا پھر سمندر میں اور دریا میں واپس آ جاتا ہے. تو اللہ سے نکلتی ہیں یہ چیزیں، یہ مخلوق سب اللہ سے نکلی ہر چیز، اور پھر اللہ ہی میں شامل ہو جائیں گی. بھائیو، یہ بہت غلط عقیدہ ہے. یہ ظاہر کا یہ ظاہری معنی یہ لوگ لیتے ہیں، اور ان کو صحیح معلوم بھی ہے بعض لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتے. ظاہر کا معنی بھائیو غلبہ ہے، غالب ہے. جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. آپ دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہہ رہے ہیں وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، تو غالب ہے، تو ظاہر ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا معنی غالب کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صف میں: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہ اللہ، وہ ذات، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت دے کے، ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اور دین حق دے کر، دین اسلام دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو غالب کر دے سارے دینوں پر، غالب کر دے سارے دینوں پر. اور اسی طرح کی ایک آیت سورۃ محمد کے آخر میں بھی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ صف کی آیت نمبر 9 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 28 ہے. اور بھائیو، اس میں ایک چیز یہ بھی بیان ہوئی اس آیت میں کہ ثم استوى علی العرش، کہ وہ اللہ عرش معلی پر مستوی ہو گیا. بھائیو، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. استواؤہ معلوم وکیفیتہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ. ایک شخص سیدنا امام مالک کے پاس آیا اور اللہ کے استوا کے بارے میں پوچھنے لگا، تو آپ نے فرمایا استوا اللہ رب العالمین اس جو مستوی ہے عرش پر وہ معلوم ہے، اپنے عرش پر ہے، اور کیفیت کس طرح مستوی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور پھر فرمایا اس بدعتی کو میرے پاس سے نکال دو. یہ بدعتی شخص ہے. بھائیو، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، وہ قرآن کے خلاف ان کا عقیدہ ہے، حدیث کے خلاف بھی ان کا عقیدہ ہے. قرآن کی ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں، تقریباً 6 یا 7 یا اس سے زیادہ آیتیں، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان تبارک و تعالی عرش معلی پر مستوی ہے. اور یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش معلی پر مستوی ہے. اس کی کیفیت
مجہول ہے، اس کا علم معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جب لونڈی لائی گئی تو آپ نے پوچھا، اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا فی السماء، آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا انہا مؤمنہ، یہ مومنہ عورت ہے، اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، کیونکہ اس کا مالک کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کہا آزاد کرنے سے پہلے میرے پاس لاؤ، میں اس کے امتحان لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا امتحان لیا، اور توحید میں بھی سب سے پہلا جو سوال کیا گیا وہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، اس کا سوال کیا گیا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے اشارہ کیا کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ پکی مومنہ ہے۔ اب اس کے خلاف جو عقیدہ رکھتے ہیں بھائیوں، بہت غلط عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ بھائیوں، آپ نے جب سن لیا تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے، اور یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ رب العالمین عرش معلی پر ہے، اپنی مخلوق سے بہت دور ہے، بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے دور ہے، لیکن ہر چیز اس پر عیا ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اگر سمندر کے نیچے ہوں، مٹی کے نیچے ہوں، رب العالمین کو اس کا علم ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔